اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ دیکھیے، صرف ہم نے دوبارہ سے شروع کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ قواعد زبان کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو جب سیکھنا شروع کریں تو اس کے قواعد کو سے آشنائی جانکاری بہت ضروری ہوتی ہے۔ انہی قواعد کو انگلش میں کہتے ہیں گرامر، فارسی میں دستور زبان اور عربی میں صرف و نحو کہا جاتا ہے۔ پھر یہ بتایا تھا کہ یہ علوم ادبی جو ہیں، وہ ادبیات جنہیں کہا جاتا ہے، وہ فقط نحو صرف میں منحصر نہیں ہیں کہ فقط آپ سوچیں کہ نحو صرف کو علوم ادبی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ 14 علوم کا نام 14 علوم ہیں جن کو ادبیات کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ان 14 میں سے نحو صرف اور لغت اہم ترین علوم ہیں کہ جن سے اگر ان سے بھی آشنائی پیدا کر لی جائے، انہیں جانکاری حاصل کر لی جائے، انہیں سیکھ لیا جائے تو ایک حد تک قرآن، آیات و روایات جو عربی زبان میں ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب آتی ہے بات علم صرف کی تعریف کی۔ دیکھیے، میں نے بتایا تھا کہ علم صرف کے معنی آپ لغت میں جب جا کے دیکھیں گے تو صرف کے معنی ہے ایکسچینج کے، بدلنے کے۔ صرف کے معنی ہے بدلنے کے۔ آپ اگر باہر کنٹری میں جائیں گے تو بہت سے مل جائیں گے آپ کو آواز لگاتے ہوئے عرب ملک میں صرف 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 صرف، یعنی آپ پیسے ایکسچینج کر لیجئے۔ آپ کو وہاں کے پیسے چاہیے ہیں تو اپنے یہاں کے پیسے دے کے وہ بدل سکتے ہیں۔ تو بدلنا، ایکسچینج، تغییر دینے کو کہتے ہیں۔ اور علم صرف جو ہے یہ جسے ہم پڑھ رہے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم صرف کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ علم صرف ایک ایسا علم ہے کہ جس کے جب پڑھنے سے ہمیں یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے، ہم یہ جان جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالیں۔ مثلا کلمہ ہے نثر، اب اگر ہم نے علم صرف پڑھی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا، یہ قدرت حاصل ہو جائے گی کہ ہم اس نثر سے کیسے نصرہ بنائیں، کیسے ینصرو بنائیں، کیسے ناصر بنائیں، کیسے منصور بنائیں، کیسے عنصر بنائیں، کیسے نصیر بنائیں۔ یہ علم صرف ہمیں سکھا دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب عربی کلمات بنانا ہمیں صرف سکھاتا ہے تبھی تو عربی پہ قدرت۔ اگر ہم کوئی زبان سیکھنا چاہ رہے ہیں عربی مثال کے طور پہ، تو جب تک ہمیں کلمے لفظ نہیں بنانے آئیں گے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، مثلا مارنے والا، تو مارنے والا کہتے ہیں اسم فاعل، تو جب تک ہمیں اسم فاعل بنانے کا قاعدہ نہیں آئے گا تو ہم نثر سے ناصر کیسے بنا لیں گے؟ ہم کیسے ناصر بول پائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ یا مثلا ہم کہنا چاہ رہے ہیں مدد کر، تو مدد کر، کسی کو حکم دینا چاہ رہے ہیں، تو اب ہم عربی اگر سیکھ رہے ہیں تو عربی میں ہم کیسے کہیں اس سے مدد کر ہیں؟ تو ہمیں علم صرف بتائے گا کہ کیسے النصروں سے آپ کو عنصر بنانا ہے جو آپ معنی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہی ہوا علم صرف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالیں تاکہ اپنے جو معنی مراد ہیں، جو آپ معنی پہنچانا چاہ رہے ہیں، تاکہ وہ معنی پہنچا سکیں، ان معنی کے اعتبار سے آپ ایک کلمہ بنا سکیں۔ اتنا آہستہ آہستہ بولا ہے، اگر آپ سمجھدار بھی ہوں گے تو جلدی جلدی لکھ لیا ہوگا۔ علم صرف ہمیں یہ سکھاتا ہے، یا علم صرف کے پڑھنے سے ہمیں یہ قدرت آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں ڈھالیں تاکہ ہم مختلف معنی ان سے حاصل کر سکیں، یا مثلا جو ہمارے دل میں معنی ہے اور ہم سامنے والے سے بولنا چاہ رہے ہیں اس کے اعتبار سے کلمہ ہم اس کے اعتبار سے بنا سکیں۔ یہ علم صرف ہمیں سکھاتا ہے۔ دیکھیے اب عبارت دیکھیے، تعریف علم صرف۔ علم صرف کی تعریف: صرف در لغت بے معنی تغییر دادن۔ صرف کے لغت میں معنی ہے تغییر دینا، بدلنا، چینج کرنا، ایکسچینج کرنا۔ ودر اصطلاح، اصطلاح میں کسے کہتے ہیں علم صرف؟ عبارت از ان کے، اصطلاح میں علم صرف کی تعریف یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ چگونے کس طریقے سے یہ کلمے را، ایک کلمے کو بے شکل ہے مختلف در آوریم، کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں در آوریم لے آئیں، کس طریقے سے مختلف شکلوں میں لائیں، ڈھالیں، تاکہ معانی متعددی، تاکہ متعدد معنی از آن اس کلمے سے بے دست آیت ہاتھ آئیں، یعنی ہم حاصل کر سکیں۔
مثلاً کلمہ نصر کے معنی ہے مدد کرنا، مصدر ہے مدد کرنا۔ اب اس نصر کو ہم کس طریقے سے چگونے کس طریقے سے بے صورت نصرہ ینصر انصر ناصر منصور نصیر وغیرہ وغیرہ دور آورین، مثال کے طور پر اس نصر کو کس طریقے سے نصرہ ینصر انصر ناصر منصور نصیر میں ڈھالیں یا بنائیں تاکہ معانی یہ والے معنی حاصل ہو سکیں۔ کون کون سے؟ یاری کرد، نصرہ یاری کرد، ینصرو یہ مدد کی اس ایک مرد نے یاری کرد، یاری میں کنت ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر تو مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور مدد کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مثال کے طور پر کس طریقے سے ہم اس نصر کو ان شکلوں میں ڈھالیں، نصرہ ینصر انصر ناصر منصور وغیرہ میں، تاکہ یہ والے معنی اذان بدست آیت اس سے یہ معنی حاصل ہو سکیں۔ مثلا آپ کو عربی بولنی ہے اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں مدد کر، تو آپ اس نصر کو انصر میں کیسے ڈھالیں گے کہ تو مدد کر عربی بول سکیں؟ یہ ہمیں علم صرف سکھاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ بات واضح ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں کسی کو؟ کوئی ڈاؤٹ؟ ہلو جی کوئی ڈاؤٹ کسی کو؟ کوئی شک؟ کوئی بات مبہم تو نہیں رہی؟ شبی فاطمہ، فردوس فاطمہ، غلام علی، فہیم، عابد، شمیلہ عابد، حورہ، جی واضح ہے؟ کوئی بات؟ ہاں، جب میں جی جناب جی کوشش یہ کیا کریں کہ بعض باتیں لکھ لیا کریں جلدی میں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا کل آپ دیکھیے، اب عبارت مت دیکھیے، میری بات سنیے اور ذہن میری طرف لگائیے۔ علم صرف کی تعریف کیا ہے؟ علم صرف جب آپ پڑھ لیں گے پریکٹیکل میں آئیے، تو ابھی آپ کو جب آپ نے مولویت نہیں پڑھی تھی تو آپ کو کیا پتہ تھا؟ نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، ماضی کی گردان یا مضارع کی گردان، ینصرو، ینصران، ینصرون، تنصرو، تنصران، ینصرنا، پتہ تھی آپ کو؟ نہیں پتہ تھی۔ کیسے پتہ لگی ابھی آپ کو؟ یہ علم صرف نے بتایا آپ کو۔ علم صرف نے آپ کو سکھایا کیسے ماضی بنتا ہے اور کیسے اس ماضی کے 14 صیغے بنتے ہیں، ضمیریں اس کی کیا کیا ہوتی ہیں، کیسے صیغے بدلتے ہیں، یا ینصرو مضارع ہے کیسے مضارع بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے باقی کے 14 صیغے 13 صیغے اور کیسے بنتے ہیں ینصرو کے، اور اس میں ضمیر کیا ہے، فاعل کی علامت کیا ہے، علامت رفع کیا ہے۔ کس نے سکھایا آپ کو؟ یہ علم صرف نے سکھایا۔ تو علم صرف ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں لائیں تاکہ ہم مختلف معنی حاصل کر سکیں، متعدد معنی۔ مثلا ہم مدد کرتا ہے پریزنٹ میں بولنا چاہ رہے ہیں، مدد کرتا ہے وہ ایک مرد، تو کیسے ہم اس نصر کو سے یہ مان نصر مدد کرنا، اس مدد کرنے کو کیسے ہم مدد کرتا ہے لائیں، ینصرو بنائیں، یہ ہمیں علم صرف سکھاتا ہے۔ اب ہے فائدہ علم صرف۔ اب دیکھیے تعریف میں فائدہ پتہ لگ گیا آپ کو۔ اگر آپ لوگوں نے تھوڑی سی توجہ کی ہو تو تعریف ہی میں علم صرف کا فائدہ پتہ لگ گیا۔ کیا پتہ لگ گیا؟ کہ آپ اگر عربی سیکھ رہے ہیں اور آپ عربی میں کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نصرہ، ینصرو، ناصر، منصور جو مختلف صیغے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں، آپ کو قدرت حاصل ہو جائے گی۔ علم صرف پڑھنے کے بعد آپ کو عربی کلمات بنانے کی قدرت، عربی کلمات بنانے پر قدرت حاصل ہو جائے گی۔ اب پھر آسانی سے آپ ماضی، مضارع، امر، تثنیہ، جمع، یہ سب صیغے ہر ایک کے آرام سے بنا سکیں گے۔ یا یہ کہ آپ جب آپ کے سامنے کوئی عبارت آ جائے عربی کی تو آپ اس میں پہچان پائیں گے کہ یہ اس میں جو ناصر آیا ہے یہ اس میں فاعل ہے، یہ منصور جو اس عبارت میں لکھا ہوا ہے یہ اس میں مفعول ہے۔ تو کیسے پتہ لگا آپ کو یہ ناصر اور منصور، ناصر اس میں فاعل ہے اور منصور اس میں مفعول ہے؟ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کیسے پہچانا آپ نے اس کلمے کو؟ اس علم صرف کے جاننے کی وجہ سے۔ آپ نے علم صرف کو پڑھا اس لیے اب آپ پہچان پائے کہ یہ ناصر اس میں فاعل ہے اور منصور اس میں مفعول ہے، نصرہ فعل ماضی ہے اور ینصرو فعل مضارع ہے۔ لہٰذا علم صرف کا فائدہ کیا ہوا؟ جیسا کہ آپ نے علم صرف کی تعریف میں توجہ دی ہوگی تو پتہ لگ گیا ہوگا کہ بعض کلمے جو ہیں وہ دوسرے کلمات سے لیے جاتے ہیں۔ مثلا اس النصرو سے کیا لیا گیا؟ نصرہ، ینصرو، ناصر، منصور، نصیر، یہ سب کائے سے لیے گئے ہیں؟ نصر سے۔ تو جب ایک کلمہ دوسرے سے لیا جاتا ہے تو علم صرف کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ علم صرف کے ذریعے سے ہم کلموں کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ ناصر ہے اس میں فاعل ہے، یہ ینصرو ہے فعل مضارع ہے پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ کلمے کو پہچان سکتے ہیں
اگر کہیں لکھی ہوئی عربی عبارت میں دکھ جائیں، اور کیا ہو سکتا ہے، اور اگر ہم عربی لکھنا چاہ رہے ہیں خود سے یا بولنا چاہ رہے ہیں، تو جو معنی آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں سامنے والے تک، اس معنی کے لیے آپ ایک عربی کلمہ بنا بھی سکتے ہیں۔ تو علم صرف کا فائدہ کیا ہوا؟ کلمہ بنانے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے، اور کلمہ پہچاننے کی۔ دو لفظ میں کہا جائے، ایک لفظ میں کہا جائے علم صرف کی تعریف، فائدہ کیا ہے؟ علم صرف کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو کلمہ بنانے اور کلمہ پہچاننے پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ عربی کلمے کو پہچان بھی سکتا ہے اور عربی کلمہ بنا بھی سکتا ہے۔ دیکھیے فائدہ علم صرف۔ ہم چنان کے در تعریف علم صرف گفت شد، جیسا کہ علم صرف کی تعریف میں کہا گیا، برخی از کلمہ ہا بعض کلمات از کلمات دیگر گرفت میشوان، بعض کلمات دوسرے کلمات سے لیے جاتے ہیں، بنتے ہیں، لہذا فائدہ مہم میں علم صرف کی نست۔ علم صرف کا مہم اور اہم فائدہ یہ ہے کہ بے وسیلہ آن کہ اس کے ذریعے سے، یعنی علم صرف کے ذریعے سے، می توان کلمات را شناخت، کلمات کو پہچان سکتے ہیں، وہ برائے معانی مورد نظر، اور جو آپ کے مورد نظر معنی ہیں، جو آپ کے مقصود معنی ہیں، جو آپ معنی پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کلمات مناسب ساخت، مناسب کلمے بنا سکتے ہیں۔ بنابراین لہٰذا اس بنا پر فائدہ علم صرف کیا ہے؟ آشنائی با چگونگی کلمہ سازی و کلمہ شناسی، کلمہ بنانے کی قدرت اور کلمہ شناسی کی قدرت، یعنی کس طریقے، چگونگی یعنی کیفیت، کلمہ سازی اور کلمہ شناسی کی کیفیت سے آشنائی، کلمہ سازی اور کلمہ شناسی کی کیفیت سے آشنائی حاصل ہو جاتی ہے علم صرف سے۔ کلمہ سازی اور کلمہ شناسی یعنی کیا؟ کلمہ سازی یعنی ساختن سے ہے یہ سازی، کلمہ سازی کلمہ بنانا، کلمہ شناسی شناختن سے شناسی پہچاننا۔ کلمے کو بنا سکتے ہیں آپ، کلمے کو پہچان سکتے ہیں، کیسے بنائیں؟ اس کی کیفیت سے آپ کو آشنائی حاصل ہو جاتی ہے علم صرف کے ذریعے سے۔ موضوع کیا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، تو اب پتہ لگ گیا علم صرف کی تعریف۔ علم صرف کے ذریعے سے ہم ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھال سکتے ہیں۔ کیوں ڈالیں مختلف شکلوں میں؟ تاکہ مختلف الگ الگ معنی حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف تھی۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہی ہے کہ ہمیں کلمہ بنانے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ کیسے ہمیں ماضی بنانا ہے، کیسے مضارع بنانا ہے، کیسے امر بنانا ہے، کیسے ماضی کا تسمیہ جمع بنانا ہے، یہ سب۔ اور اگر کہیں لکھا ہوا کچھ عربی میں دکھ جائے تو ہم کلمہ پہچان بھی سکتے ہیں، اس کی کیفیت سے آشنائی ہو جاتی ہے علم صرف کے ذریعے سے۔ لہٰذا علم صرف کا فائدہ کیا ہے؟ کلمہ بنانا اور کلمہ پہچاننے کی جو کیفیت ہے اس سے آشنائی ہو جاتی ہے، انسان کو جانکاری حاصل ہو جاتی ہے کلمہ پہچاننے کی اور کلمہ بنانے کی۔ موضوع کیا ہے؟ دیکھیے موضوع کا مطلب کیا ہے؟ موضوع اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اوپر ساری بحثیں اس کے مدار میں گھوم رہی ہوں۔ پوری کتاب کی بحث جس بارے میں گفتگو کرتی ہے، جس چیز کے بارے میں پوری کتاب ارد گرد جس سے متعلق ساری گفتگو ہوتی ہے، جس چیز سے متعلق ساری گفتگو ہوتی ہے وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ مثلا فقہ میں جائیں گے آپ، اصول میں جائیں گے تو آپ کو مسئلوں کے بارے میں ساری گفتگو ہوگی، نماز روزہ حج زکوٰۃ، تو یا مثلا منطق میں جائیں گے تو اس کا الگ موضوع ہے، اصول میں جائیں گے تو اس کا الگ موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، تو جون سے علم میں بھی جائیں آپ اور دیکھیں کہ ایک چیز ایسی ہے جس کے چاروں طرف ساری بحثیں اسی کی طرف گھوم رہی ہیں، ساری بحثیں ہنٹ پھر کے اسی پہ ہو رہی ہیں، تو سمجھ لیجئے وہ چیز اس کتاب کا موضوع ہے۔ لہذا علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ کیونکہ آپ جب بھی دیکھیں، ابھی تعریف میں دیکھیے تب لفظ کلمہ آیا، فائدے میں دیکھیے تب کلمہ آیا ہے، آگے جا کے جب بھی دیکھیں گے تو کلمہ کو، ایک کلمے کو کیسے، یہ کلمہ فعل یہ کیسے بنائیں گے، کلمہ اسم کیسے بنے گا، فعل کیسے بنے گا، یہ کیسے، یہ سب کلمہ ہی ہیں۔ جب دیکھو کلمے کے بارے میں گفتگو ہوگی تو علم صرف کا موضوع کیا ہوا؟ کلمہ۔ کلمہ پھر بتائیں گے آپ کو، کلمہ تین طرح کے ہوتے ہیں، اسم فعل حرف۔ اسم بھی کلمہ ہوتا ہے، فعل بھی کلمہ ہوتا ہے، حرف بھی، لیکن حرف سے گفتگو نہیں کرتا علم صرف، کیونکہ حرف بدلتا نہیں ہے، مبنی رہتا ہے۔ اور علم صرف کی تعریف میں آپ نے ابھی پڑھا، علم صرف ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالیں، مختلف کلموں میں بدلیں۔ جب اگر حرف بدلتا ہی نہیں ہے تو کیسے بحث ہو جائے گی اس سے؟ لہذا فعل اور اسم سے بحث کرتا ہے۔ کلمے کی جو تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، اس میں سے اسم اور فعل سے علم صرف بحث کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے علم صرف کیسے فعل ماضی بنے گا، کتنے صیغے ہوں گے، ماضی مطلق کیسے بنے گا، ماضی استمراری کیسے بنے گا، ماضی قریب کیسے بنے گا، ماضی بعید کیسے بنے گا، یا حال کیسے بنے گا، مضارع کیسے بنے گا، امر کیسے بنے گا، اس کے مختلف صیغے کیسے بنیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں
سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، فعل سے بحث، اور اسم سے آگے جب جائیں گے تو پھر یہ سکھائے گا کہ اسم فاعل کیسے بنتا ہے، اسم مفعول کیسے بنتا ہے، صفت مشبہ کیسے بنتی ہے۔ تو علم صرف کلمے سے گفتگو کرتا ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ۔ کلمے کی پھر بعد میں بتائیں گے 3 قسمیں، اسم فعل حرف، اس میں سے حرف کو چھوڑ کے فعل اور اسم سے بحث کرتا ہے، یعنی کلمے میں بھی فعل اور اسم سے۔ تو اس کا موضوع کلمہ ہے، کیوں؟ زیرا اس لیے کہ ان علم، یہ علم دربارہ ساختمان کلمے بحث میں کنات، یہ علم کلمے کی بناوٹ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ اگر آپ فارسی میں جا کے دیکھیں، ساختمان بلڈنگ کو کہتے ہیں، بلڈنگ کے معنی کیا ہے؟ بناوٹ ہی تو ہے۔ لہٰذا کیونکہ علم صرف کلمے کی بناوٹ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، بہمین لحاظ اسی وجہ سے بیان اس علم صرف کو علم کلمہ شناسی و کلمہ سازی نیز میتوان گفت۔ علم صرف کو آپ علم کلمہ شناسی اور علم کلمہ سازی بھی کہہ سکتے ہیں۔ علم کلمہ شناسی یعنی ایک ایسا علم جو کلمہ پہچاننا سکھاتا ہے، علم کلمہ سازی یعنی ایک ایسا علم جو کلمہ بنانا سکھاتا ہے۔ تو یہ علم صرف کا موضوع ہے، کیا؟ کلمہ۔ اب یہ دیکھیے اسم کی قسمیں، کلمے کی قسمیں بھی بتا دیں۔ جب علم صرف کا موضوع کلمہ ہے تو کلمہ ہے، تو آپ نے جب جو انجان آدمی ہے اس سے کہا جائے بھائی علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، تو وہ انجان آدمی چھوٹتے ہی کہے گا نہیں کلمہ کیا ہوتا ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے یہ؟ جی وجیہہ فاطمہ بہت لیٹ آئی ہیں آپ، جب ختم ہونے والا ہے ٹائم۔ سوری، ہم میسج نہیں دیکھے تھے اس کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو پہلے بھیج دیا تھا چیپٹر کے کب سے کب درس ہے، ٹھیک ہے، میں نے تو آپ کو برنامہ بھیج دیا تھا نا کہ کئے بجے سے کئے بجے تک کون سی کلاس ہے، ٹھیک ہے، تو دھیان رکھیے گا، ویسے ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے، میں بھیج دوں گا، آپ لوگ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، تو وہ انجان آدمی اگر ہے تو چھوٹتے کہے گا جناب یہ کلمہ کیا ہوتا ہے، اور یہ کسے کہتے ہیں کلمہ؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کلمہ کلمے و اقسامیان، کلمہ اور اس کی قسمیں، کلمے برسے قسمت، کلمے کی 3 قسمیں، فعل، اسم و حرف۔ فعل کو بھی کلمہ کہتے ہیں، اسم کو بھی کلمہ کہتے ہیں، حرف کو بھی کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ چھوٹتے ہی پوچھے گا اگر انجان آدمی ہے تو جناب یہ فعل، اسم، حرف کیا ہوتے ہیں؟ کہا کہ فعل ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے معنی مستقل ہوں، اپنے اس کے پرسنل دائر ایسے معنی ہوں جو سمجھ میں آ رہے ہیں، کسی اور کا محتاج نہیں ہے، وہ کہ مستقل معنی ہوں، اور وہ معنی کسی ایک زمانے سے ملے ہوئے ہوں، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے، یا تو گزرے ہوئے زمانے سے ملے ہوئے ہوں، یا موجودہ زمانے سے، یا آئندہ زمانے سے اس میں زمانہ پایا جائے۔ تو مثلا نصرہ، اس نے مدد کی، تو یہ مدد کرنا مستقل معنی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے، مدد کو سمجھانے کے لیے کوئی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، یہ کلمے کے خود کے اپنے مستقل معنی ہیں مدد کرنے کے۔ لیکن یہ مدد اگر گزرے ہوئے زمانے میں کی، زمانہ پایا جا رہا، اس نے مدد کی گزرے ہوئے زمانے میں، یا وہ مدد کرتا ہے حال، وہ مدد کرے گا مستقبل، تو اسے کہتے ہیں فعل۔ فعل یعنی کلمے ایست کے، فعل ایک ایسا کلمہ ہے، دیکھیے کلمے کی قسمیں ہیں نا، فعل کلمے کی قسم میں سے ہے نا، تو لہذا تعریف میں یہی کہیں گے کہ فعل ایک ایسا کلمہ ہے کہ برمانہ مستقلی دلالت کنا، جو مستقل معنی پہ دلالت کرے، در حالی کے آن معنی، در حالی کے وہ مستقل معنی با یکی از زمان ہے سیگانے، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ہمراہ باشا، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ہو۔ 3 زمانے کون سے؟ گزشتے، حال و آئندے، ان تینوں میں سے کسی ایک کے ہمراہ باشا ساتھ ہو۔ مثلا نصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے، تو یہ مدد کرنا جو مستقل معنی تھے، اس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جا رہا ہے کہ یہ مدد گزرے ہوئے زمانے میں ہوئی۔ ینصر و مدد کرتا ہے یا مثلا کرے گا، تو یہ مدد جو ہے وہ کب ہوئی؟ حال میں یا مستقبل میں، زمانہ پایا جا رہا ہے۔ انصر، تو مدد کر، حال پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں فعل۔ اب اسم کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ کلمے کی 3 قسمیں گنائی نا، فعل، اسم اور حرف۔ اسم ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے مستقل معنی ہو، دیکھیے فعل کی طرح یہاں تک یہ بھی یہی ہے، فعل میں بھی کہا تھا ایک ایسا کلمہ ہے جس کے مستقل معنی ہوں، اسم میں بھی کہا کہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہوں، تو پھر فرق کیا ہے فعل اور اس میں؟ دونوں کے اگر معنی مستقل ہیں تو فرق کس چیز میں ہے؟ فرق اس زمانے میں ہے۔ اگر مستقل معنی ہوں اور وہ کسی زمانے سے ملے ہوئے ہوں، یعنی کوئی زمانہ اس میں ہو، وہ معنی کسی زمانے میں پائے جا رہے ہیں تو فعل ہے، لیکن اگر اس میں زمانے نہیں ہیں، مستقل معنی ہے لیکن کسی زمانے میں نہیں ہے تو وہ اس میں، مثلا نصر، مدد کرنا، تو یہ مدد کرنا مستقل معنی ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، مدد کرنا، لیکن یہ کسی زمانے میں تو نہیں ہے، کب کرنا، کوئی زمانہ تو نہیں ہے، نہیں۔ یا جدار، دیوار ہے، دیوار
اس آپ کو دیوار کہہ کے کسی اور چیز کی محتاج ہیں آپ کہ میں نہیں سمجھ رہا دیوار؟ نہیں، دیوار مستقل معنی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی زمانہ نہیں، تو اسے کہتے ہیں اسم۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے اسم اور فعل کس چیز میں ایک جیسے ہیں، کہا کہ اسم اور فعل اس چیز میں ایک جیسے ہیں کہ دونوں کے معنی مستقل ہوتے ہیں۔ پھر فرق کیا ہے اسم اور فعل میں؟ فرق یہ زمانے کا ہے کہ فعل میں زمانہ ہوتا ہے، اسم میں زمانہ نہیں ہوتا۔ اور حرف، کہا کہ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی ہی مستقل نہیں ہوتے۔ آپ پورے دن بیٹھ کے فی 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 کرتے جائیے، میں سمجھ میں نہیں آنے کا کچھ، جب تک دوسرے کلمے سے نہ مل جائے وہ، تو اس کے معنی مستقل نہیں ہیں۔ تو پھر یہ اگر اس کے معنی ہی مستقل نہیں ہے تو یہ کس کام کا ہے؟ کیوں آیا یہ پھر حرف؟ کہا کہ یہ حرف ویسے محتاج ہے دوسروں کا، لیکن اگر یہ نہ ہو تو دوسروں کو خراب ضرور کر سکتا ہے۔ آپ جلست و بیت، میں بیٹھا گھر پورے دن کرے جائیے، جب تک یہ سب فی نہیں آ جائے گا میں گھر میں بیٹھا، تو یہ فی نے دیکھی دو کلموں کو ربط دیا اس نے، جلستوں کو بیت کو، میں گھر میں، گھر اور بیٹھنے میں ربط دیا، تعلق دیا اس نے، تو ضروری بھی بہت ہے یہ۔ لہذا حرف کلمیست کے حرف ایک ایسا کلمہ ہے کہ معنی مستقل نہ دارا، جس کے معنی مستقل نہیں ہوتے تو پھر کیوں آتا ہے وہ برائے ربط دادن کلمات بے یک دیگر است، اور یہ کلمات کو ایک دوسرے سے ربط اور تعلق دینے کے لیے ہوتا ہے، مانند فی، جیسے فی ہے، پورے دن فی 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 کرے جائیے، کوئی معنی نہیں سمجھ میں آئیں گے جب تک یہ جلست اور بیت میں نہ آ جائے، جلست فی البیت، میں گھر میں بیٹھا، ٹھیک ہے، یا جلست اور بیت کرے جائیے، جلست الگ بیت الگ، جملہ نہیں بن سکتا، آپس میں ربط نہیں ہو سکتا جب تک یہ فی نہ آ جائے۔ جلستوں کے معنی میں بیٹھا، بیت یعنی گھر، معنی مستقل ہیں، لیکن ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط جب تک نہیں ہوگا جب تک یہ فی نہ آ جائے، میں گھر میں بیٹھا۔ لہٰذا اسم فعل حرف میں آپ سے پوچھا جائے کیا چیز میں فرق ہے، تو آپ کا یہ فعل اور اسم میں تو زمانے کا فرق ہے، اور فعل اسم میں ایک جیسے کس چیز میں ہے کہ دونوں کے معنی مستقل ہوتے ہیں۔ حرف میں کیا فرق ہے کہ حرف کے معنی ہی مستقل نہیں ہوتے۔ توجہ دیکھیے جی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی ٹھیک ہے، توجہ یہ ہے، ازمیان اقسام کلمے کے جو اقسام ہیں اسم فعل حرف، ان میں سے فقط اسم اور فعل صرف میں شوند، اسم اور فعل بدلتے ہیں، وہ شکل و صورت حرف ہمیشہ ثابت است، حرف کی صورت اور شکل ہمیشہ ثابت رہتی ہے، یعنی مبنی ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، بے ہمین جہت، کیونکہ یہ بدلتا نہیں ہے حرف، اسی وجہ سے در علم صرف، اس لیے علم صرف میں فقط اسم اور فعل سے بحث ہوتی ہے، کیونکہ بدلتا صرف اسم اور فعل ہی ہیں، حرف نہیں بدلتا، اس لیے حرف سے گفتگو نہیں ہوتی۔ یہ تمرینیں آپ دیکھ کے آئیے گا انشاءاللہ۔ یہ درس آج کا پہلا تمام ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اب اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لیجئے۔